یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی نہایت فصیح و بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ مذہباً عیسائی تھی اور تقریر و گویائی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب شجاع نے اپنا ہونہار فطرت اور باکمال خوبیوں پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا با اقتدار بن گیا تو اسے بھی اپنے جوہر خداداد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید العرب و اجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعویدار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس سے شجاع کو تھوڑی سی قوت حاصل ہو گئی۔ اب اس نے نہایت فصیح و بلیغ، مسیح اور متقی عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنی نبوت کی دعوت دی۔ بنی تمیم کا رئیس مالک بن حبیرہ اس کے خط سے اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام ترک کر کے اس کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ دوسرے قبائل بھی، جن میں احنف بن حیث اور حارث بن بدر جیسے مغرور اور شریف لوگ تھے، اس کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر اس کی عقیدت مند ہو گئے۔ جب شجاع کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو اس کے دماغ میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی سمائی۔ مالک بن نمیرہ نے شجاع کو اس ارادے سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملہ کرنے کی رائے دی۔ شجاع کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ ایک رات اس نے ایک نہایت فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ میں مسلمہ کذاب اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر شجاع یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں شجاع کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے۔ ادھر مسلمہ کو جب شجاع کے حملے کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی اس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے شجاع سے مقابلہ کرنے کی بجائے عیاری مکاری سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ بہت سے نفیس تحائف کے ساتھ شجاع سے ملاقات کی، اس کی سیرت و صورت، صباحت و ملاحت کا بے نظر غائر مطالعہ کیا اور گرد و پیش کے حالات سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ شجاع پر جنگ و جدل کے ذریعے فتح پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکے گی۔ چنانچہ چلتے وقت اس نے شجاع سے درخواست کی کہ آپ میرے خیمے تک تشریف لا کر مجھے سرفراز فرمائیں، وہیں ہم اپنی نبوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ شجاع، جو دور اندیشی سے آ رہی تھی، راضی ہو گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمے سے دور رہیں گے تاکہ بات چیت راز میں رہے۔ اس وعدے پر اس کے پیر و پرتوت کے تو باچھیں کھل گئی۔ مسلمہ نے آتے ہی حکم دیا ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ نصب کیا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیر ہوئی۔ مسلمہ نے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب، عیش اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات اور مسحور کن خوشبوؤں سے اسے معطر کر کے حجلہ عروسی کی طرح سجایا۔ مقررہ وقت پر شجاع ملاقات کے لیے آئی، دونوں خیمہ میں داخل ہو گئے۔ مسلمہ نے شجاع کو نرم نرم ریشمی گدیلے پر بٹھایا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں بنانا شروع کیں۔ خوشبو کی لپٹوں نے شجاع کو مسحور کر دیا تھا اور مسلمہ اس کے چہرے اور جذبات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ مسلمہ بولا، اگر جناب پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو مجھے سنائیے۔ شجاع بولی، نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیے، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ مسلمہ بھانپ گیا کہ شجاع کی نبوت بھی اس کی دعوے کی طرح جھوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسلمہ نے شجاع پر عشق و محبت کا جال پھینکا اور عورت کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ بولا، مجھ پر یہ وحی اتری ہے، جس کا ترجمہ یہ تھا، کیا تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے کہ وہ حاملہ عورت سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے
جو نکلتے وقت پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ یہ عبارت چونکہ باتقاضا جوانی شجاع کی نفسانی خواہشات سے مطابقت رکھتی تھی۔ بولی، اچھا اور کوئی سنائیے۔ مسلمہ نے جب دیکھا شجاع برا ماننے کی بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ اور بڑھا اور کہنے لگا، مجھ پر یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جس کا مضمون بہت ہی فحش قسم کا تھا۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے شجاع پر پورا اثر کیا۔ مسلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ فوراً بولا، سنو شجاع، خدائے برتر نے عرب کی نصف زمین مجھے دی تھی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے ناانصافی کی، اس لیے رب العزت نے قریش سے اس کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں اس وقت نکاح کر لیں اور پھر ہم دونوں کے لشکر مل کر سارے عرب پر قبضہ کر لیں؟ شجاع پر مسلمہ کا جادو چل چکا تھا۔ بولی، مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزا جواب سن کر مسلمہ نے انتہائی فحش اشعار اس کو سنانا شروع کیے اور آخر میں منہ کالا کرنے کے بعد کہنے لگا، مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا تھا۔ 3 شب و روز شجاع اور مسلمہ خیمے کے اندر داد و عیش دیتے رہے اور باہر ان کے اندھے مرید چشم برا اور گوش پر آواز بنے ہوئے تھے۔ خوش اعتقاد امتی یہ گمان کر رہے تھے کہ ہر مسئلہ پر بہت کچھ رد و قضا ہو رہی ہوگی اور بحث و اختلاف کے لیے وحی ربانی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، مگر وہاں دونوں پر جوش دولہا اور دلہن بساط نشاط پر بیٹھے بہار کامرانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ 3 روز کے بعد شجاع اپنی عصمت و نبوت کو خاک میں ملا کر اپنے لشکر واپس آئی اور سب کو بلا کر کہا کہ مسلمہ بھی نبی حق ہے، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت ہے۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، مہر کیا قرار پایا؟ شجاع نہایت سادگی سے بولی، یہ بات تو میں اس سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ سرداران لشکر نے کہا، حضور بہتر ہوگا کہ ابھی واپس جا کر مہر کا تصفیہ کر لیجئے، کیونکہ کوئی عورت بغیر مہر اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیتی۔ شجاع فوراً واپس مسلمہ کے پاس گئی اور ادھر مسلمہ واپس اپنے قلعہ میں جا کر دروازہ بند کر کے سہما ہوا بیٹھا تھا کہ کہیں شجاع کے سرداران لشکر اس عقد کو اپنی توہین سمجھ کر مجھ پر حملہ نہ کریں۔ شجاع جب قلعہ پر پہنچی اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی تو مسلمہ بہت خوفزدہ ہوا، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ چھت پر آ کر اس سے پوچھا، اب کیسے آنا ہوا؟ شجاع بولی، تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن میرا مہر تو بتاؤ۔ مسلمہ نے کہا، تم جا کر اعلان کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے فجر اور عشاء کی 2 نمازیں مومنوں کو شجاع کے مہر میں معاف کر دیں۔ شجاع کے بہت سے سرداران لشکر اور سمجھدار امتی نکاح کے اس واقعے سے بہت دل برداشت ہوئے اور آہستہ آہستہ اس سے بد اعتکاف ہو کر الگ ہو گئے اور اس کی فوج میں بجائے ترقی کے انحطاط ہوتا چلا گیا۔ شجاع نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اس کی خود ساختہ نبوت اور فصاحت و بلاغت اب مزید کام نہیں آ سکے گی، چنانچہ وہ قبیلہ بنی تغلب جس سے وہ نانہلی رشتہ رکھتی تھی رہ کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو 1 سال سخت قحط پڑا تو انہوں نے اب بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا، لہٰذا شجاع بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی اور یہاں آ کر اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی اور پھر بڑی دینداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور اسی ایمانی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ بصرہ کے حاکم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سمیرہ بن جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔